یہ پہلا سندھی لیڈر دیکھا ہے جس نے سیلاب متاثرین کی دل کھول کر مدد کی، اپنی جائیدادیں ان پر لوٹا دی۔ سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری کی بہن فریال تارپل کے شوہر منور تالپور نے سیلاب متاثرین میں پورے 50 روپے تقسیم کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات رسید کر دی۔ آصف علی زرداری کی بہن فریال تارپل کی زمینوں کو بچانے کے لیے پانی کا رخ عام لوگوں کی زمینوں کی طرف موڑا گیا۔ اب جب ان کے تمام فصلیں تباہ ہو چکی تو 50 روپے ان میں بانٹ رہا ہے۔ ایسی بے حسی سرکار کی۔ آپ آئے، سیلاب متاثرین میں 50 روپے کے نوٹ تقسیم کیے، فوٹوز اور ویڈیو بنوائی اور اپنی پراڈو میں بیٹھ کر چلے گئے۔ 20 کروڑ روپے میں MNA اور MP خریدنے والے زرداری کے بہنوئی اور فریال تارپل کے خاوند نے سیلاب زدگان میں 50 روپے کی خطیر رقم بانٹ کے متاثرین کو یقین دلایا کہ اگلے سال بھی سیلاب آیا تو اتنی ہی دولت پھر بانٹی جائے گی۔ شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ مریم نواز شریف سیلاب متاثرین میں گئی، ایک عورت کو گلے ملی اور کچھ بھی تقسیم نہ کیا اور واپس آ گئی۔ فریال تارپل نے اپنی زمینیں بچائی اور لوگوں کے گھر اجاڑ دیے۔ ان کے شوہر غریبوں کو 50 روپے دے کر کہہ رہے ہیں راشن اور دوائی لے لینا۔ خدا را غریب کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کو ووٹ نہ دے کر سبق سکھانا چاہیے تاکہ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ غریب کا مذاق اڑانے کا کیا نتیجہ ہے۔ رکن قومی اسمبلی فریال تارپل کے شوہر میر منور تارپل 50 روپے کے نوٹ تقسیم کرتے ہوئے جنہیں اپنی زمینیں بچانے کے لیے ڈبو دیا گیا۔ اس 50 روپے سے سیلاب متاثرین زمین خریدیں گے، بنگلہ بنائیں گے، جو پیسے باقی بچیں گے حج کریں گے اور منور تارپل کو دعائیں دیں گے۔ اگر وزیر اعظم صاحب 2000 وہ بھی پورے 2000 روپے دیتے وقت کہہ سکتے ہیں کہ اگر لوگ چاہیں تو اس سے لوگ بجلی بل بھریں، پٹرول ڈلوائیں، بچوں کی فیسیں دیں، راشن لیں اور اپنی دیگر ضروریات پوری کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا نہ کہ ان کے دیے ہوئے پیسے میں بڑی طاقت ہے، چاہے وہ 2000 ہوں یا 50 روپے۔ آصف زرداری کے بہنوئی بلاول کے پھپھا جی اور رکن قومی اسمبلی فریال تارپل کے شوہر میر منور تارپل سیلاب متاثرین میں 50 روپے کے نوٹ تقسیم کرتے ہوئے کسی نے ان جانوں کا حساب نہیں لیا جو ان کی وجہ سے گئیں۔ ان 50 روپوں سے ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سندھ میں خوشحالی بھی آ جائے گی اور سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اسی خوشی میں سب مل کر ایک نعرہ لگا دیں، جیے بھٹو۔ جب تک سندھ میں زندہ ہے بھٹو کا نعرہ لگتا رہے گا، سندھ اسی طرح ڈوبتا رہے گا۔ نعرہ بچا لو یہ سندھ کا مستقبل، فیصلہ سندھ کی عوام پر ہے۔ سندھ کی پارلیمنٹ رپورٹنگ کرنے والے معزز صحافی خواتین و حضرات، سندھ سیلاب کی نظر ہو چکا، بستیوں کی بستیاں تراج ہوگی۔ آپ کی فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، حتیٰ کہ آپ کے اردو، سندھی، انگریزی جرائد میں بھی آنے والے کالم کی چیخو پکار میں کہیں یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ ہم کے شرجیل میمن اپنے حلقہ انتخاب میں ہیں کہ نہیں۔ امداد پتہ نہیں کدھر غائب ہے۔ فریال تارپل نے اپنی زمین کے عوض کتنی جانیں لے لیں۔ سیون شریف والا کتنے دن ٹھہرا، کتنوں کے آنسو پونچھے۔ ریحانہ لگاری، کلثوم چانڈیو میڈم اپنے آبائی علاقے پہنچی یا نہیں؟ کیا فائی ناصر شاہ اپنے پہنچے چڑھا کر سکھر پہنچ گئے؟ اگر آپ کو خدمت پر یقین رکھنے والے صوبے کے MPs اور وزیروں مشیروں سے متعلق علم ہو تو آگاہ کیجیے تاکہ ترقی کا یہ سفر معزز لکھاریوں کی مدد سے جاری و ساری رہے۔ سندھ کی تباہی پہ ابھی تک فوٹو سیشن ہی ہو رہے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کی سب سے زیادہ مخالفت پیپلز پارٹی اور NP نے کی ہے۔ موجودہ سال جب مونسون شروع ہوا تو کراچی کے حالات بگڑنے لگے تو پیپلز پارٹی قیادت نے TV ٹاکس میں آراق ناپنا شروع کر دیا کہ 50 سال سے ڈیمز نہیں بنائے گئے، وہ سب سے زیادہ ضروری تھے۔ اور مزید کمال یہ کہ سامنے بیٹھے صحافی نما کسی صحافی نے بات تک نہ کی کہ کالا باغ جیسے قدرت کے شاہکار تحفے کی بارش سے بھی زیادہ مخالفت تو پیپلز پارٹی اور NP نے کی ہے۔ 50 سال ملک کو لوٹا ہے، سرے محل بنائے ہیں، سوئس اکاؤنٹ کھولے ہیں، بھٹو اور بے نظیر کے شاہکار مقبرے تعمیر کیے ہیں، بلاول ہاؤس نامی محلات کھڑے کیے ہیں، سندھ سمیت ملک کی زمینوں پر قبضے کر کے اپنے نام کروائی ہیں۔ حیدر ہوتی اور آفتاب شیرپاؤ نے دبئی اور یورپ میں جائیدادوں کے انبار اکٹھے کیے لیکن ایک بھی ڈیم نہ بنایا۔ کسی بھی شہر میں 100 سالہ ضروریات کو ذہن میں رکھ کر عالمی معیار کا سیوریج سسٹم نہیں بنایا گیا۔ شہر میں بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے سوچا تک نہیں، اور اب کس منہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 50 سالوں میں ڈیمز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ نہیں بنائیں گے،
جتنا مرضی کوشش کرو کہ کسی قومی معاملے میں سیاست نہ ڈسکس ہو، مجبور ہو کر ڈسکس کرنی پڑتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے زرداری کی صاحبزادی سندھ کی عوام کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کیلے بانٹتی نظر آئی، اور ستم ظریفی کی اس عمل پر بجائے شرمندہ ہونے کے ناؤ نشکر کے ساتھ یہ منظر فلماتی قوم کو دکھایا بھی گیا۔ پھر آج ایک اور منظر دیکھا کہ فریال تارپل کا شوہر اور سیلاب زدہ کی مدد کرنے کے لیے ناؤ نشکر اور پروٹوکول پر لاکھوں روپے خرچ کر کے کیمرہ شوٹ کرتے ہوئے 50-50 کے نوٹ بانٹ رہا ہے، ایک گڈی بانٹ کر اینڈ پر تالیاں بھی بجا رہا ہے۔ سیلاب کے دوران دکھ اور تکلیف کے لمحوں میں یہ چیزیں مزید دل چیر دیتی ہیں۔ اپنی زرعی زمینوں کو بچانے کے لیے انہوں نے سیلابی پانی کی نکاسی نہ ہونے دی اور رخ موڑ لیا۔ پانی کے قدرتی راستوں پر رشوت اور سفارش ڈھونس دھاندلی کر کے ہوٹل تعمیر کیے جاتی ہیں، قبضہ کر کے املاک تعمیر کی جاتی ہیں، علاقوں کی خوبصورتی تباہ و برباد کی جاتی ہے۔ ضلعی انتظامیہ اس سارے عمل میں برابر کی شریک ہوتی ہے، اور یہ سب وہاں فریال تارپل کا یہی شوہر مینج کرتا ہے۔ یہ جاگیروں کے مالک، یہ لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ آج جس طرف بھی دیکھو اس ملک کے اجڑے ہوئے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ 20-20 40-40 کروڑ کے ووٹ خریدے گئے، مگر خیمے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مخیر افراد آگے آئیں۔ لعنت بے شمار ساری زندگی ان کی غلامی کی ہے، اور کوئی دبئی میں بیٹھا تماشے دیکھ رہا ہے، اور کوئی لندن میں بیٹھا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے قوم کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب جن کو لوگ دن رات تلقین کا نشانہ بناتے ہیں، وہ آج آپ کے لیے مسیحا بن کر کھڑے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا کی ساری کابینہ لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ امدادی کارروائیوں کو خود وزیر اعلیٰ مانیٹر کر رہا ہے۔ عمران خان بھی آج وہاں پہنچے ہیں، جس کے بعد پنجاب اور سندھ میں پہنچیں گے۔ ہم کپڑے بیچ کر اس ملک کو خوشحال بنائیں گے، لیکن ہم کو کیا پتہ تھا کہ ہمارے کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ لوگ شاپر میں اپنے پیاروں کی میت ڈال کر دفنا رہے ہیں۔ ان کے ہی کہنے پر آپ لوگوں نے کالا باغ ڈیم جیسے منصوبے کی مخالفت کی اور اسے بننے سے روکا۔ اگر وہ بن جاتا تو آپ بہت سی تباہ کاریوں سے یہ ملک بچ جاتا، لیکن وہ پانی جو ڈیموں سے سٹور ہونا تھا وہ آپ کا گھر بہا کے لے گیا۔ لیکن گڑھی خدا بخش میں قبروں پر آج بھی دیوے جل رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور آپ زندہ رہ کر بھی مر گئے ہیں۔ کب جاگو گے اس ملک کے لیے؟ کب نکلو گے؟ کب ان وڈیروں سے اپنا حق مانگو گے؟ کب کہو گے وہ مردہ ہے جو 40 سال سے زندہ ہے؟ اب شہباز کہہ رہا ہے کہ عالمی برادری نے ہماری مدد نہیں کی۔ عالمی برادری ہماری مدد کیوں کرے؟ پہلے یہ کہ عالمی ادارے پاکستان پر اعتماد نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمران اور اشرافیہ عوام کے پیسے کو عیاشیوں پر خرچ کرتی ہے۔ دوسری بات، قدرتی آفات میں نقصان ریسرچ کی کمی اور غفلت ہے، اور اس میں پوری ریاستی معاشرتی ذمہ داری ہیں، اور بعض مولوی اور سیاستدان سیلاب کو جس طرح عذاب الہی قرار دے کر جان چھڑا رہے ہیں، دراصل انہوں نے ٹھیکوں میں کرپشن کی ہوتی ہے، اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے عذاب کی ریٹ شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ سیلاب بڑے وقفے سے آتے رہے ہیں۔ وفاقی سیلابی ادارے فیڈرل فلڈ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اب تک 20 سے زیادہ بڑے سیلاب آ چکے ہیں، یعنی کہ ہر تیسرے یا چوتھے سال کے بعد ایک سیلاب پاکستان میں۔ 2010 کے سپر فلڈ کے بعد قومی اور صوبائی سطح پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی واضح ہو گیا کہ ہم نے سیلاب کو تباہی و بربادی پیدا کرنے والی ایک آفت سمجھ کر نپٹنا ہے۔ ہر سال 15 ارب ڈالر سے زیادہ قیمت کا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے۔ ہر سال سیلاب میں اکثر لوگ ٹھیکیدار، سیاستدان اور رسا گیر 500 ارب بناتے ہیں۔ یہ 500 ارب سالانہ کی اکانومی ہے، تو اس لیے کہ سیلاب ہمیشہ آتے رہیں گے۔ صرف 2010 کے بدترین سیلاب میں 2 کروڑ سے زائد آبادی متاثر ہوئی اور 20 لاکھ پاکستانی بے گھر ہوئی، اور صرف ایک سال میں پاکستانی معاشرہ کو 10 ارب ڈالر کا ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ ہمارا ملک پانی کی شدید کمی کا شکار ہے، دنیا کے چند ایک خاص علاقوں میں شامل ہے، اور اتنے زیادہ سیلابی پانی کو بغیر استعمال کیے یا ذخیرہ کیے آبادیوں یا زرعی زمین میں تباہی پھیلانے کے لیے کھلا چھوڑ دینا یا سمندر بھجوا دینا شرمناک ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ریسورس انسٹی ٹیوٹ کے مطابق 2030 تک پاکستان میں سالانہ 23 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہر سال 7,15,000 افراد سیلابی پانی کی بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ عمران خان ڈیم بنا رہا تھا، موسمی شدت کو کم کرنے کے لیے درخت لگا رہا تھا، لیکن اس وقت سب مذاق بنا رہے تھے۔ آج ہمارے پاس ڈیم ہوتے تو یہ تباہی ہی نہ آتی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔